بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ جب آپ علیہ السلام عمر میں بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے مطابق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے تشریف لائے تھے، چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی بعث و رسالت کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنانا بھی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ ایک بار حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ یہ مراد نہیں تھی کہ کیا آپ کا رب عز و جل ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حواریوں کے اس جواب نے واضح کر دیا کہ انہوں نے قدرت الہی میں شک و شبہ کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا، جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک جھکایا اور رو کر اس طرح دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ دسترخوان نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں آیا کہ وہ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن صبح اٹھے
تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر گئے۔ بنی اسرائیل کے کفار پر لعنت کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے برائی ہوتے دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔